السلام علیکم. ویلکم کرتی ہوں میں آپ سب کو اپنے پروگرام آپ کے سوالوں کے جواب میں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں سمیرا اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہمارے مینٹور جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ہمیشہ. تو چلے ان کے پاس چلتے ہیں جلدی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. مجھے یہ بتائیں, میں جتنا گائیڈ کرتا ہوں اس پہ عمل ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. باقی آپ کو کچھ فرق لگا جب سے ہم آپس میں جوائنٹلی کام کر رہے ہیں, پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کے سوالات آتے ہیں, جی میری گفتگو سے, لوگوں کے مسائل سے کیا سیکھا, کیا سمجھ آئی زندگی کی؟ کافی چیزیں پتہ چلی ہیں. مثلاً لوگوں کے مسائل پتہ چلے کہ وہ کتنی پرابلمس میں ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بہت ساری کالز آتی ہیں, اس سے لوگوں کی لائف کا پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے, کیا کیا پرابلمس لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں. عورتوں کی زندگی میں, مردوں کی زندگی میں کس طرح کے پرابلمس ہیں جو عام انسان کو نہیں پتہ ہوتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ہی زندگی میں سب سے زیادہ پرابلمس ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن جب ہم دوسروں کا دیکھتے ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا فیس کر رہے ہیں اپنی لائف میں. اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہمارے تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے تو کچھ دوسروں کے پرابلمس پرابلم دیکھ کے. بالکل ایسا. یہی چیز میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے فرق زندگی میں یہ پڑا کہ شکر کرنا. شکر شکر آتا ہے, انسان شکر کرتا ہے کہ شکر الحمدللہ. کیونکہ آپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں اپنے تکالیف لکھ کے بھیجتے ہیں. کچھ یقین کیجیے ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہاں ڈسکس بھی نہیں کر سکتے, آپ کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. وہ پرسنل ہوتی ہیں, پرائیویسی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اتنی دکھ بھری ہوتی ہیں کہ سننے والوں کی زندگی کو بھی, جیسے کہتے ہیں, گھر بیٹھے ٹینشن ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے. بہرحال ہم سب کبھی بھی زندگی میں ایک لیسن ہے کہ اگر خوش رہنا ہو تو دوسروں کی زندگی دیکھیں, اور وہاں جو ان کی تکالیف ہیں پھر دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں سے بچایا ہے. اس کی وجہ سے اپنی زندگی اچھی, خوبصورت اور بہتر لگتی ہے. آف کورس کمیاں تو ہر ایک کی زندگی میں ہوتی ہیں, تکلیفیں تو سب کی زندگی میں ہوتی ہیں, لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل علاج ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مداوع نہیں ہوتا. وہ تکلیفیں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہیں, جیسے کسی کی اولاد کا دکھ, کسی کی ایسی بیماری بچے کی جو ٹھیک نہیں ہو سکتا, آٹسٹک بچے پیدا ہوتے ہیں, ان کی ماں باپ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا ہے انہیں, لیکن ایک ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت سے دکھ ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں, اس دنیا میں ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے. بس وہ امتحان خدا ہم سے لے جسے ہم برداشت کر سکیں, ہم سہ سکیں, اور دوسروں کی کہانیاں سنیں تو اس سے سبق لیں. ایک ریکویسٹ اور میری, جب کبھی زندگی میں آپ کے ارد گرد کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی کسی تکلیف سے گزرتا ہے, تو اس کی تکلیف کو کبھی بھی اس شخص کی زندگی کے ساتھ منسوب اس طرح نہ کریں کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا تھی یا کارما تھا یا کیا تھا. یہ بڑا ایک اہم سا, پچھلے دنوں کچھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے ایک ڈیتھ ہوئی, اور اس ڈیتھ بجائے لوگ ڈیتھ کے افسوس پہ کاز آف ڈیتھ کے اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ کیسے ڈیتھ ہوئی. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ موت ہوتی ہے, اور میں بلکہ اس کو یہی کہہ دیتا ہوں کہ جیسے مولانا طارق جمیل, ان کے بیٹے کی موت واقع ہوئی, کاز آف ڈیتھ پبلکلی پتہ ہے, سب کے سامنے پتہ ہے. دکھ ہے وہ, کسی ماں باپ کے لیے اولاد کی موت سے بڑا دکھ کوئی دکھ نہیں ہوتا. اب یہ بحث ہے کہ یہ خود تو یوں ہے, نہیں, خود ہم جیسے بھی ہیں, جو بھی ہیں, یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اس کے اوپر ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں گھس کے اور خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ خوف کا شکار ہونا چاہیے, ڈرنا چاہیے, خدا سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو صبر دے اور ہمیں ایسے امتحانوں سے باز رکھے. تو یہ اچھی بات کی آپ نے اس طرح کی اس چیزوں سے. تو میں نے چونکہ پرسنل میں سوشل میڈیا پہ چیزوں پہ دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, ایک باپ کے طور پہ ان کا بیٹا چلا گیا. اب وہ خودکشی ہے یا موت ہے, نفسیاتی بیماریاں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ بیماری کی اس حد سے گزر جاتے ہیں اور انہیں بیماری کے بعد اپنی موت اپنا علاج دکھائی دیتا ہے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں کہ بڑی شدت کے ساتھ جسم سے زیادہ
اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا ذہن بیمار ہو رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں بہت شدت کے ساتھ یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. ایک بر وقت ان کا علاج کیجیے, اور علاج سے زیادہ ان کو توجہ دیجیے, انہیں محبت دیجیے, انہیں پیار دیجیے. یہ جو ایکیوٹ ڈپریشن پیشنٹس ہوتے ہیں, موسٹلی جو ہوتا ہے ٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر, ان کے ریزنز ہوتی ہیں. کچھ کے اندر موریثی پرابلمس ہوتے ہیں, جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں, وہ آگے جا کے چلتی ہیں, اور وہ ایسا شخص کبھی کبھی خودکشی کمٹ کرتا ہے. اللہ کا نے ہمیں موت دینی ہے, موت کے 100 طریقے ہیں, خودکشی بھی ان میں سے ایک طریقہ ہے, اور وہ خدا کی مرضی کے بنا انسان کیا کر سکتا ہے. تو میرا آپ کا کسی کا کوئی یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی موت پہ بجائے اس کے دکھ کے اس طریقہ کار کے اوپر بحث کریں اور ڈسکس کریں. ہمیں خوف کا شکار ہونا چاہیے, اپنے لیے, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے پناہ مانگنی چاہیے کہ خدا ہمیں ایسے امتحانوں سے باز رکھے. آمین. جی, میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام. آج کا فرسٹ کویشچن ہے یاسمین بانو. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 15 فروری 1970. انہوں نے 2016 میں جاب چھوڑی ہے اور آن لائن ورک کرتی ہیں, لیکن ان کا فوکس ایک چیز پہ نہیں ہو رہا, اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں فائنینشیل میری جو سچویشن ہے وہ کب تک اسٹیبل ہوگی. یاسمین, ایسا ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کا خیر 2013-14 سے جو سائیکل تھا الٹیمیٹلی جاب چھوڑنے کی طرف جا رہا تھا. میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی بھی بزنس مین کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ فوکس نہیں ہوتا, کسی ایک چیز پہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا. آپ آن لائن کر رہی ہیں, بہت اچھی. آپ کی جو برتھ چارٹ ہے اس میں آپ کے جو انکم ہاؤس میں وینس کی پریزنس ہے, اور کچھ اور ستارے بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں. میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا, بلکہ گائیڈ بھی کروں گا, اور آپ کو میں ٹپ بھی دے دیتا ہوں کہ آپ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ رکھیں. ٹیکسٹائل کا مطلب میرا یہ ہے کہ اس میں آپ ٹاولز, بیڈنگ, بیڈ شیٹس, یہ ساری چیزوں کو لے کے آئیے گا. ڈفرینٹ قسم کی اپہولسٹری, اس کے اوپر آپ کام کر سکتی ہیں. کرٹنز, یہ ساری چیزیں, کلاتھ, ان چیزوں کے اوپر آپ کام کر سکتی ہیں. اور ہماری فیصل آباد ادھر ادھر مارکیٹ میں, ہر شہر میں ایک ہول سیل مارکیٹ ہے, وہاں پہ ایسی چیزیں موجود ہیں. وہاں سے جائیں, جا کے اپنا اس چیزوں کو لے کے آئیں, کیونکہ بہت سے کنونشنل کام ہو رہے ہیں جو بہت زیادہ کر رہے ہیں. اس قسم کی چیزوں کی بہت زیادہ گنجائش ہے, آپ اس کے اوپر کام کیجیے گا, اور یہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کو مثبت نتائج ملیں گے اور فوکس ہوں گی. لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی بھی کام کامیاب اس وقت ہوتا ہے جب مسلسل کچھ عرصے تک ہوتا رہے. سیکنڈ کویشچن ہے آمنہ شکیل کا, 5 مارچ 1994. یہ پوچھ رہی ہیں کہ میری سیکنڈ میرج کب تک ہو جائے گی, ابھی ان کی ڈیورس ہوئی بھی ہے اس وقت. جی, اچھا آمنہ, بہت دکھ ہوا. بہرحال زندگی ہے, کبھی کسی ایک حادثے کے بعد رکتی نہیں, آگے چلتی, اور ہمت کے ساتھ اسے جاری و ساری رکھیے گا, انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. اور سیکنڈ میرج کا جو آپشنز آپ کے پاس ملے گا, یہ مئی 2024 سے شروع ہوگا, اور اس کے بعد اکتوبر-دسمبر تک فائنلائز ہوتا ہے. انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی آپ کے لیے. شبانہ شیخ ہیں, 1 جنوری 1970. یہ پوچھ رہی ہیں کہ میری مدر کو 25 جنوری 2023 میں اسٹروک ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کی لیفٹ سائڈ افیکٹ ہو گئی ہے, اور مجھے ان کی ہیلتھ اور ریکوری کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کب تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی, اور ان کا سن سائن اور مون سائن بھی بتا دیں. اچھا, ایسا ہے کہ آپ کے جو شبانہ امی کی جو بیماری کی انڈیکیشن ہے وہ بالکل, وہ کوئی بہت زیادہ جلدی مجھے ریکوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اسٹل بیماری کا پروسیس یہ لمبا ہی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے, اسی طرح جاری رہتا ہے. البتہ جسے کہتے ہیں نا, کیئر اور فزیوتھراپی, مساج, یہ ساری چیزیں جو ہیلپ کرتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ سرکولیشن, یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو برین اچھی طرح ورک کرنا شروع کرے گا. کیونکہ دکھائی یوں دیتا ہے کہ شاید جیسے کوئی برین ہیمریج یا اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمس پیدا ہوئے. ان کا جو سن سائن ہے وہ کیپریکین ہے, اور جو مون سائن ہے وہ لبرا ہے. جی, خالد رشید ہیں, 10 اکتوبر 1980, اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے ہیلتھ ایشوز ہیں, کب تک سالو ہو جائیں گے, مجھے ریمیڈیز بھی بتائیں, اور ان کا مون سائن کون سا ہے. آپ کا سب سے پہلے تو خالد رشید, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا سن اینڈ مون سائن دونوں ایک ہی ہیں, اور دونوں ہی لبرا ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کے ہیلتھ ایشوز بھی بہت زیادہ, اس لیے کیونکہ آپ کا سن, سیٹرن, مون سارے اکٹھے ہیں, اور مارس
اگلا جو ہے وہ آپ کے اسکارپیو ہاؤس میں موجود ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کے سب سے بڑے جو پرابلم ہے وہ آپ ایبڈومینل ایریا، صرف آپ کا کھانا پینا، خوراک اور معدہ ہے. اس کو ٹھیک رکھیں گے تو آپ کے بہت سے ایریاز بہتر ہوں گے. اور اس میں ہوتا کیا ہے، امیونٹی جسم کی بہت کم ہو جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں افیکٹ کرنے لگتی ہیں، انفیکشن جسم میں بار بار ہونے لگتے ہیں. اچھی ایکسرسائز کیجیے گا، واک کیجیے گا، اچھی ڈائٹ لیجیے گا، اور کوشش یہ کیجیے گا کہ گوشت، میٹ، ان چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں. ویجیٹیبل، فروٹس، اس کی تعداد آپ بڑھائیے اپنی خوراک میں. اس سے آپ کی جو اسٹمک ایریا وہ ذرا سا بہتر ہوگا. اور نٹس، ڈرائی فروٹس، یہ اوورال اگر میں یہ کہوں تو آپ کو اپنی جسم کی امیونٹی، جسے کہتے ہیں قوت برداشت، ریزسٹنس، وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور وہ تبھی بڑھتی ہے جب ہم تھوڑا سا خوراک بیلنس اور ساتھ ساتھ فزیکل ورک کریں، اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. جی. شاہ میر ہیں، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 اکتوبر 2002. کیریئر کے لیے ملک سے باہر جانا صحیح رہے گا یا پاکستان میں ہی کچھ کروں؟ فورن ٹریول نظر آتا ہے آپ کو، اور پروفیشن کون سا صحیح رہے گا؟ دیکھیں، پروفیشن ویسے اگر بائی چوائس آپ خود لکھتے 2002 20 سال آپ کی ایج ہو گئی تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن میں خیر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے اپنے سائن میں جو ہے نا، آپ کی ڈیسپریٹ ڈیزائر، خواہش بھی یہی ہے اور باہر جانا بھی لکھا ہوا ہے. اچھا، اب یہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ جا کب پاتے ہیں، کب جا سکتے ہیں. تو یہ نیکسٹ ایئر سے ہی آپ کا یہ سائن بنا ہوا ہے جہاں جا کے یہ آپ کوشش کر سکتے ہیں. آئی ٹی سے ریلیٹڈ میں اگر یہ کہوں، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ آپ کا بڑا زبردست قسم کا ایریا بنا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ آتی ہے آپ کی کہ فزیو تھراپسٹ، کچھ اس طرح کی چیزیں میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی بنتی دکھائی دیتی ہیں انڈائریکٹ میڈیکل سائنسز میں. اس میں بھی آپ آتے ہوئے جاتے ہیں، جیسے ٹیکنیشین، لیب ٹیکنیشین، فارماکولوجسٹ اور فارماسسٹ. یہ سارے ایریاز آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں. اگر اس سائٹ پہ نہیں جاتے تو سیکنڈ پھر آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اسی کے سبجیکٹ اور کورسز میں رہیے گا. جی. طیبہ ہیں، 18 جنوری 2001 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. میری شادی کب تک ہو جائے گی؟ ہاں جی، میرا نام طیبہ ہے، ٹھیک ہو گیا. شادی 2025 تک شادی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اسٹرالوجیکل ٹائم ہے. ابھی بھی بیسیکلی شادی کا وقت ہے، لیکن اتنا اچھا وقت نہیں ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ڈیلے ہونا زیادہ بہتر ہوگا. جو مومنہ فرید، 4 جون 2003. کریئر کے بارے میں بتائیں، اور جس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں اس میں جا سکوں گی یا نہیں؟ دیکھیں، فیلڈ کا تعلق ہوتا ہے ہماری خواہشات کے پورا ہونے سے، کہ زندگی میں ہمارا جو خواہشات کا ہاؤس ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا اچھا ہے. اس میں اگر میں یہ دیکھوں تو مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ آپ کے پاس اپرچونٹی تو تھی اپنی خواہشات کے مطابق کام کرنے کی اور اس ہاؤس میں جانے کی. لیکن شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو چینج کرتے ہیں، سوئچ کرتے ہیں. آپ نے دو دفعہ یا کم از کم ایک دفعہ پچھلے 1 سال میں اپنے سبجیکٹ اور اپنے کریئر کو چینج کرنے کی کوشش کی. فیلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں کہتا ہوں تو مون آپ کا بڑا اچھی کینسر ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو فائن آرٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا یہ زیادہ بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کے لیے. دوسری صورت میں اگر میں یہ کہوں آرکیٹیکچر، یہ بھی آپ پڑھیے گا، اس میں بھی آپ کے لیے اچھی سکسیس بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آپ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور کیا تھا کویشچن جی ان کا؟ یہ کریئر سے متعلق تھا نا؟ جی بالکل یہی ہے. جی. نیکسٹ ہے سنبل، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 17 جنوری 2002. انگیجمنٹ ہوئی تھی 2020 میں اور 22 میں ٹوٹ گئی. کیا دوبارہ وہ ریلیشن شپ بن سکتا ہے اور شادی ہوگی وہاں، اور کب تک ہوگی؟ دیکھیں، جہاں انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ تو مجھے دوبارہ بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. البتہ جون 24 سے آنورڈ آپ کا میرج کا ہاؤس دوبارہ رائز کر رہا ہے، وہ آپ کا شادی کا ٹائم دوبارہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جی. ندا ہیں، 8 اپریل 1988. شادی کب ہوگی؟ مالی حالات بہتر کب ہوں گے؟ 35 ایج ہو گئی ہے اور گھر والے پریشان ہیں ان کی شادی کے لیے. دیکھیں ندا، بات یہ ہے کہ میرج ٹائم تو آپ کا بن چکا ہوا ہے بالکل، بلکہ اب یہ وقت ہے کہ جہاں ہم ایسٹرولوجیکل سائن ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ بہترین میرج ٹائم ہے، اور اس میرج میں آپ کو کمپرومائزز نہیں کرنے چاہیے، اننیسیسری ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. آپشن ملتی ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے. شادی کا وقت بنا ہوا ہے. آف کورس فائنینشیل جہاں تک بات دکھائی دیتی ہے
اس میں بھی امپرومنٹ اور بیٹرمنٹ کی گنجائش جو ہے وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کو اپنا کریئر بھی رکھنا چاہیے جو ٹیچنگ اور اس سے ریلیٹڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. حامد علی خان 27 مئی 1964. جب سے ہوش سنبھالا ہے فائنینشیل کرائسس ہی فیس کر رہا ہوں اور کوئی سلوشن بتا دیں. 2 شادیاں ہوئی ہیں وہ بھی نہیں رہیں. سوری حامد، میرے پاس بھی کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے. ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کے برتھ چارٹ میں نا، جسے کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سے ایسے ایریا جہاں پہ شادی، فائنینشیل چیزیں، ان کی کنٹینیوٹی اور کامیابی یہاں دکھائی نہیں دیتی. یعنی ایک ایسا سا سائن ہوتا ہے جہاں پہ جا کے آپ کے کاموں میں پرابلم ہوتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے. دوسرے کا کام کرنے جائیں گے بہترین ہو جائے گا، اپنے کاموں کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس میں آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں گے تو وہاں سے بھی تھوڑا سا شکوہ، شکایت ذرا سی آپ کو ملے گی. اور اس کا بیسٹ سلوشن یہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں اگر جاننا ہے تو صرف اور صرف اپنے قریبی دوستوں سے بتائیں جن کا آپ کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ وہ کون سے ایسے ایریا ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں پرابلم آتے ہیں، خاص کر ریلیشن شپ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور یہ ریلیشن شپ صرف میرٹل نہیں ہے، کوئی اور بھی ریلیشن شپ ہوتے ہیں تو وہاں ہر جگہ پہ آپ کو آلموسٹ ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ چیز ہے بنتی ہوئی دکھائی دیتی. باقی میں آپ کو بتاؤں کہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا، اسٹرالوجیکل پیریڈ آپ کا ابھی بھی بہتر ہے. کام کے پوائنٹ آف ویو سے ابھی بھی کنسسٹنسی جو ہے وہ درکار ہے، اس کے اوپر آپ کام کیجئے گا تو چیزیں پھر بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جو اسٹرالوجیکل پیریڈ ہے وہ آپ کا آنے والے ٹائم میں پھر شادی کا بنا ہوا ہے. اسے پھر دیکھ لیجئے گا کہ اس پیریڈ میں 3rd میرج بھی آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے مجھے. تو وہ بہتر رہے گی؟ جی، وہ بہتر رہے گی ان کے لیے اگر یہ اپنے اوپر کام کریں گے تو رہے گی. دیکھیں نا، میں نے وہی کہا کہ بہت سی ایسی مزاج ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، لیکن جو پارٹنر ہے وہ جانتا ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں. پہلا فیکٹر تو خیر خود بخود ہی ہے. شادی کی کامیابی کے لیے مرد کی زندگی میں سب سے بڑی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے؟ مرد کیسا ہو؟ سمجھنے والا ہو، اپنے اس کو ٹیمپرامنٹ پہ کنٹرول ہو، اور نہیں فائنینشلی اسٹیبل ہو. نمبر 1 فائنینشلی اسٹیبل ہو. نمبر 2 کوآپریٹو اور کنسیڈریٹ ہو. میں شادی ہونے کے بعد کا بتانے لگی تھی آپ کو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے تو شادی، اسی لیے شادی کی ناکامی میں مالی معاملات جو ہوتے ہیں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. کیونکہ جب کسی کی مالی صورتحال بہتر نہیں ہوتی تو اس میں بیوی کا قصور نہیں ہوتا. اس بیچاری نے تو گھر چلانا ہوتا ہے نا، سسٹم چلانا ہوتا ہے، اور وہ تو ہسبینڈ سے توقع کرے گی نا ساری. تو اگر وہ پوری نہیں ہوں گی تو وجہ بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چپکلش کی ریزنز بنتی ہیں. ایک وہ، اور سیکنڈ ٹیمپرامنٹ ہمارا کس قسم کا ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ کرٹک ہوں گے، دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے، اس کو خامخواہ غلطیوں کا نشانہ بنائیں گے کہ آپ میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی، اس سے پرابلم ہوتا ہے. تو یہ جو سائن ہے، کیونکہ ہی ہمسیلف از اے ویری ہائیلی سینسٹیو، اچھے آدمی ہیں لیکن بہت حساس، بہت سینسٹیو ہے، اور ان کا انٹیوشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. کبھی کبھی الوژن ڈس آرڈر میں ہوتا ہے کہ جیسے ایک ایسے آدمی ہوتے ہیں جہاں انہیں چیزیں محسوس ہوتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں کہ یہ ایسا ہوگا. اچھا، جب ہم ایسا ہوگا ایزیوم کرتے ہیں تو وہ ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم اسے کریٹ کرتے ہیں خیال میں، پھر وہ واقعہ حقیقت میں ہونے لگتا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے اوپر، اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، اپنی شادیاں اور اپنے ریلیشن شپ اور اپنے بزنس اور اپنے کریئر کو کامیاب کرنے کے لیے. جی. نیکسٹ کویشچن ہے حمزہ 20 اپریل 1995. میں آن لائن کام کرتا ہوں، اس میں میری سکسیس کے کیا چانسز ہیں، اور اسی کو کنٹینیو کروں، اور ملک سے باہر جانے کے کوئی امکانات ہیں، اور شادی کب تک ہوگی؟ حمزہ، مجھے تو ملک سے باہر جانے کے تو فی الحال کوئی ایسے آثار بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. البتہ جو آپ کا جوپیٹر ہے بڑی اچھی پوزیشن پہ، اسٹرالوجیکل سائن آپ کے بہت اچھے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ دل جما کے یہیں پہ کام کیجئے گا، آپ بہت زیادہ کامیاب ہوں گے، اچھے طریقے سے ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں آن لائن کام، اس کو جاری رکھیے گا. اس میں پروڈکٹ ایڈیشن کا پیریڈ آیا ہوا ہے جہاں پہ آپ اپنے بزنس کے ایریا کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. بڑھنے سے آپ کا ایکسپوئر، بزنس، ساری چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں.
تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے اسٹرالوجیکل پیریڈ آپ کا جو ہے یہ انکم کا، بزنس میں چینج کا اور ایکسپینشن کا ہے، یہیں پہ رکتے ہوئے اس کے اوپر کام کیجیے گا. یہی فیلڈ صحیح رہے گی آن لائن؟ جی آن لائن فیلڈ ہی صحیح رہے گی جی، آن لائن فیلڈ بالکل ٹھیک. اور شادی کا کویشچن جو ہے وہ آپ کا بالکل، شادی بھی آپ کی 2024 میں بنی ہوئی ہے، بالکل شادی بھی کیجیے گا. شادی سے بھی آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی، نصیب مزید کھلیں گے، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. جی جی آج کا پروگرام ختم ہو گیا. اچھا جی گڈ. چلیں جی، ہمیں امید ہے کہ آپ کے جو سوالات ہیں، جتنی انوالومنٹ اور جتنی توجہ کے ساتھ ہم دیتے ہیں، اور خیر بہت شکریہ آپ کا فیڈ بیک بھی آتا ہے جس میں بہت سے لوگ واٹس ایپ پہ پروگرام کے نیچے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور اپنے سوالات لکھتے رہیے، ہمیں بتاتے رہیے، ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہم سمیرہ میں اجازت چاہیں گے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. اور ہاں، جانے سے پہلے ریکویسٹ تو کرنی بنتی ہے نا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا. جی